بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی تعریف خود نہ کیا کرو، کیونکہ تم میں سے جو نیک ہے اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازہ زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی بڑا دروازہ اپنے فضل سے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اس دنیا میں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اے اللہ، تیرا میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے اور چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسا کوئی نمازی دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے اس کن سے نواز دے۔ عشق وہ مقام ہے جہاں خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ہے، اور پھر یہی لوگ مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ اولاد کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اپنی زندگی سے تانے نکال دو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر بھی پہلے جیسی نہیں بن جاتی، اس لیے کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے جو کہ سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اس دنیا میں
اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے کچھ طریقے۔ پہلا، اللہ سے رابطہ مضبوط کریے۔ دوسرا، روز صبح فجر کی نماز پڑھیے۔ تیسرا، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی اللہ کہیں نہ کہیں اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، کیونکہ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے اللہ تقدیر پر کبھی رونے نہیں دیتا، اور اس دنیا میں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو اپنا وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ احمق ہے وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کے لیے اپنے دوست کو دشمن بنا لے۔ اس دنیا میں دھوکہ دے کر کوئی بھی نہیں بچتا، کیونکہ انسان کے دل سے نکلی ایک آہ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینا چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابلیس نہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے نیک نہ بنیے کہ آپ کو ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ خوشی کا ہو یا غم کا ہو، اس دنیا میں سجدے کی توفیق ملنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن ہائے افسوس انسان دوسروں کا درد نہیں سمجھتا۔ جب دوسروں کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کر لینی چاہیے۔ اس دنیا میں عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے سے کریے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگا دیتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے، لیکن اسے اپنا گربان نظر نہیں آتا۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ لفظوں کی بھی عمر ہوتی ہے، جو کہنے والے کو نہیں بلکہ صرف سننے والے کو ہی یاد رہتی ہے۔ اس دنیا میں جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی سب کی اوقات نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں اگر جیب بھری ہو تو دشمن بھی خطا معاف کر دیتا ہے، اور اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ اگر اس دنیا میں دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگتی ہے تو سمجھو
آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچے ہوں تو سب سے پہلے کہ آپ نیند سے جاگ جائیں۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھو، لیکن دھیان رہے آپ کے پیر ہمیشہ زمین پر ہوں۔ جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا، اسے ہمیشہ جہالت کی ذلت جھیلنی پڑتی ہے۔